السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آج ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا اور گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے بارے میں بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ہم ویڈیوز ہماری آپ نے دیکھے تفسیر پر بھی الحمدللہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے جو ہو سک رہا ناچیز سے بندے سے میں محنت کر کے اس ویڈیوز کو ڈال رہا ہوں کہ جس شخص کو جتنا ہو سکے زائد سے زائد فائدہ حاصل ہو. میں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درباری شاعر تھے خاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں تو اتنا سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کوئی شخص بھی جتنا بھی کر دے، جتنی مرضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے لیے وہ زبان بھی چاہیے بیان کرنے والی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی زبان پاک سے بیان کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوٹیفل، گڈ لکنگ ٹو ہینڈسم، آپ سے زیادہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امی جان نے آپ کو ولادت پیدا کیا، آپ سے بڑھ کر کے کوئی ماں ایسے بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی. خلقت مبرئا من کل عیب. اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمائے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا پیدا ہوئے کما تشاء، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. یعنی پوری کائنات میں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، پوری عالم مشرق سے مغرب تک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی نے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو دعویٰ میں دلیل ہونی چاہیے، تب اس پہ بات مانا جائے گا. اگر آپ کے پاس دعویٰ ہے تو اس کا دلیل کیا ہے، وٹنس کیا ہے. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو کہا نہیں. حضرت موسیٰ، حضرت شیس، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یوسف، حضرت یوشع، حضرت یونس الی آخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کے آپ نے تمام نبیوں کو دیکھا. حضرت حسان بن ثابت وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. تو پھر آپ اس طریقہ سے بات کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں نے ایسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں اور ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے بچہ. یہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس کو دلیل کیسے ہم مان لیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کی ہتھیلی کو پکڑ کر کے ایک دربار میں لے کر کے جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص ہے جس نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، اور وہ دلیل بیان کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ سدرہ کے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ حضرت آدم کو دیکھیں، حضرت شیس، نوح، زکریا؟ تو کہتا ہے وہی میں ہی لے کر آیا کرتا تھا، میں تمام نبیوں کو دیکھا، میں پیغام میں ہی لے کر آیا کرتا تھا اللہ کی طرف سے. تو آپ بتائیں کہ سارے نبیوں میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ تو سدرہ کی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں علمت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا من افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مشرق اور مغرب کو پلٹ کر کے دیکھا، من رجلا من افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کسی شخص کو پایا ہی نہیں.
یہ عقیدے کی باتیں ہیں، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی باتوں کو ترجمانی ہمارے امام نے کہا کہ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک ہے، جس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے سراپا بزبان داماد نبی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ نہ تو دراز قد اور نہ پستہ قد کے تھے، آپ کا قد میانہ تھا، آپ کے بال نہ مڑے ہوئے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ آپ کے بال مبارک قدر خمدار تھے، آپ نہ بہت موٹے تھے، منہ مبارک نہ گول نہ بھاری، اور نہ گال پھولے ہوئے بلکہ برابر رخسار، اور آپ کی چہرے مبارک کی گولائی کے لیے ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک گول اور خوبصورت، آنکھیں سیاہ، پلکیں دراز تھیں، بھاری، اور سینہ سے ناف تک بالوں کی لمبی لکیر تھی، یہاں سے یہاں تک کہ بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ احادیث میں جوڑوں کی ہڈیاں میں گوشت بھری ہوئی تھی، ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ مونڈھوں اور درمیان کے حصہ پر گوشت تھا، آپ کی جسم مبارک پر بال نہ تھے، صرف ایک بالوں کی لمبی لکیر تھی جو سینہ سے ناف تک چلی گئی تھی، آپ کی ہتھیلیاں قدم مبارک پر گوشت تھے، جب آپ چلتے تھے تو قوت سے چلتے کہ گویا بلندی سے اتر رہے، اونچائی سے اتر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے۔ دائیں بائیں کسی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرف سے متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص اگر راستے میں کوئی مسئلہ بھی کوئی پوچھنا رہتا تو کوئی شخص سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف منہ کو یوں نہیں گھماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس کی طرف توجہ کرتے تھے، یعنی یوں مڑنا یہ گھمنڈ کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پوری اعضائے بدن کو گھما کر کے اس کے طرف بات کرتے تھے کہ اس شخص کو محسوس نہ ہو۔ جب دائیں بائیں طرف چلتے تھے پوری طرف سے، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے میں ایک مہر نبوت تھی۔ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کبوتر کے انڈے کی طرح چکوڑی کے ٹائپ میں تھی، وہ ابھرا ہوا تھا، اور احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں اس سے کستوری کی خوشبو کی مہک آتی تھی، آپ کے پسینے مبارک بھی خوشبو۔ کسی اور دن باب باندھیں گے، اس حدیث کو پوری طریقہ سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ تمام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی تھے، تمام لوگوں سے بڑھ کر کے سخی، سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے تھے، نرم خو، اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، اچانک دیکھنے والا ڈر جاتا، اور جب گھل مل جاتا تو وہ آپ کے والہانہ محبت کرنے لگتا، آپ کی تعریف کرنے والا یہی کہتا میں نے آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث کو باندھا گیا۔ ابھی ایک چیز آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پاس مشکات شریف ہے، یہ مشکات شریف ہے، اس مشکات شریف سے ہم حدیث کو پڑھ رہے تھے۔ ابھی ایک چیز بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے توجہ کرتے تھے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو درس دے رہے تھے، ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، پاگل شخص آئے، ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، حدیث کو بیان کیا گیا۔ تو پاگل شخص جب آئی، عورت وہ تھی، وہ آئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، اور گرمی کی موسم تھی، شدت کی گرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام کر رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گیا، بہت دیر وقت ہو گیا، بہت وقت ہو گیا، صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ پہنچے کہ فدا کا امی و ابی و مالی و اولادی و عرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میرے باپ، میرے اولاد، تمام چیز آپ پر قربان حضور، حضور اتنی شدت کی گرمی ہے، اس پاگل کی آپ بات سن رہے ہیں، یہ بوڑھی عورت کی، حضور یہ پاگل یہ یوں ہی کہتے رہتی ہے، آپ چلیں، بہت شدت کی گرمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کوٹ کیا،
واقعی میں ہم پراؤڈ آف امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بہت فخر ہے، بہت فخر ہے۔ اگر امت یہ چیز جان لے نا تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر نوازا ہے، رحمت کیا کہ حضور کا امتی ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس کی بات کو اگر نہ سنوں گا تو اس کی بات کو کون سنے گا؟ ایک تو میں ہی ہوں جو اس کی باتوں کو سنتا ہوں، نہیں تو اس کی باتیں کون سنے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگلوں کی بھی باتوں کو سنا کرتے تھے توجہ کے ساتھ، اس کی بھی دل کو نہیں توڑتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی تکلیف دینا، حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، حدیث کا معنی اور مفہوم ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ ماننے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، نہیں ماننے کے لیے بہت ساری دلیل بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے ایک جھنڈا دیں گے، لواء الحمد، تمام نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخر، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں کو مجھے سردار بنا کر بھیجا، میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے نہیں ہے۔ تکبر، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمتوں سے، اور آپ کو کثیر نعمتوں سے اور معجزات سے اور تمام چیز میں کثیر اولاد، کثیر امت، کثیر تمام چیزیں دی آپ کو۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل میانہ روی والی زندگی تھی، اعتدال والی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے خادم کو کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے اور ڈانٹے بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں ان کی امی جان نے حضور کی خدمت میں بھیج دیا تھا ان کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا اللہ فعل کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور کس لیے نہیں کیا۔ ایک دن حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کے لیے بھیجے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ہاتھ دیے پیٹھ پہ، کہ یا انیس، اے میرے بچے، آپ کھیل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کام پر بھیجا تھا، آپ نے کیوں کام نہیں کیا۔ جن کے خادموں سے محبت، جن سے یعنی کہ اتنی محبت خادموں سے، تو وہ تو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور عہدہ دیا، مقام محمود پہ آپ کو بٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ لا یملک الثناء کما، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ اس کو کسی شاعر نے بڑی خوب انداز میں کہا ہے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا آپ کا منصب جدا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جدا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے بارے میں انشاءاللہ پورے اعضائے بدن کی جو احادیث مبارک میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، تمام میں انشاءاللہ ہم چیپٹر باندھیں گے اور انشاءاللہ ویڈیوز کو ہم بنائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔